الحمد لله العظيم شانه العميم إحسانه سبحان اللہ. الغالب برهانه القاهر سلطانه والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. سبحان اللہ. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، محبت و عقیدت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم مالک رقاب امم فخر آدم و عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات گرامی، رب کریم جل مجدہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سبحان اللہ. یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو. حضرات، اس مبارک آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا. اے ایمان والو، سرکار کے جو ایمان والے غلام ہیں، رب کے مومن بندے ہیں، ان کو پروردگار نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے پکارنے کا انداز بھی اللہ تبارک و تعالی کا بڑا بے نظیر ہے. سبحان اللہ. رب کریم جل جلالہ عم نوالہ کا انداز خطاب الگ الگ ہے. جیسا مخاطب ویسا انداز خطاب. حضرات، رب کریم جل مجدہ نے بنی اسرائیل کو جب خطاب کیا تو ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا
زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. یعنی اے اسرائیل کے بیٹو، ہاں میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب فرمایا. ہاں اور جب جو حال مشرکین مکہ کو مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے لوگو، اے عوام الناس، اللہ سے ڈرو. یعنی اپنے رب کو ایک مانو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سبحان اللہ. والذین من قبلکم. ہاں اے مشرکین مکہ، اپنے رب کی عبادت کرو ایک جانتے ہوئے، ایک مانتے ہوئے، ہاں جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا. یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرمایا. اور رب کریم نے جب کفار کو خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون. ہاں سبحان اللہ. زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ہاں یعنی اے محبوب یوں اعلان فرماؤ کہ اے کافرو. حضرات مخاطب بدلتے رہے، انداز خطاب الگ الگ ہوتا رہا. بنی اسرائیل کو فرمایا یا بنی اسرائیل، مشرکین سے فرمایا یا ایھا الناس، ہاں اہل کفر سے فرمایا یا ایھا الکافرون. ہاں لیکن اس نے جب اپنے پیارے بندوں، اپنے محبوب کے غلاموں کو مخاطب فرمایا تو کسی عام خطاب کے ساتھ مخاطب نہ فرمایا، بلکہ ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. اے میرے وہ بندوں جو ایمان لا چکے، ہاں اے ایمان لانے والے بندو. حضرات یہ مصطفیٰ کے غلاموں کو اہل ایمان کہہ کے خدا پاک نے مخاطب فرمایا. یہ اعزاز بڑھایا ہم غلاموں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ انداز خطاب قرآن میں الگ الگ نظر آ رہا ہے. جب اس نے اپنے پیارے پیغمبروں کو پکارا اور خود مصطفیٰ کو پکارا تو مخاطب اور بھی ہوئے، مخاطب مصطفیٰ بھی ہوئے، مخاطب انبیاء و مرسلین بھی ہیں اور مخاطب مصطفیٰ بھی ہیں اسی قرآن میں. مگر اور نبیوں کو پکارا ہے تو نام لے لے کر ان کے ذاتی اسما کے ساتھ پکارا. مثلا رب کریم نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. سبحان اللہ. اے سبحان اللہ. اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو. ہاں ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم یا آدم کہہ کے خطاب فرمایا. رب کریم جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب فرمایا تو ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. سبحان اللہ. ہم نے یوں پکارا اے ابراہیم. حضرت نوح کو مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا نوح بسلام منا. اے نوح کشتی
سے سلامتی کے ساتھ اترو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ یا نوح کہہ کے خطاب فرمایا. اسی قرآن عظیم میں رب کریم جل جلالہ عم نوالہ جب حضرت زکریا کو مخاطب فرما رہا ہے تو ارشاد فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے زکریا بے شک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ. ہاں. اور حضرت یحییٰ کو جب مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے تھام لو. ہاں. حضرت داؤد کو خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. سبحان اللہ. اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی قرآن میں رب کریم نے حضرت موسیٰ کو مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا موسیٰ. اور اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کو خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا عیسیٰ. ذرا دیکھیے از اول تاخر جتنے بھی انبیاء کرام کو رب نے مخاطب فرمایا سب کے ذاتی نام لے لے کر یا آدم کہہ کے خطاب فرمایا, یا ابراہیم کہہ کے خطاب فرمایا, یا نوح کہہ کے پکارا, یا موسیٰ کہہ کے پکارا, یا عیسیٰ کہہ کے پکارا, یا یحییٰ کہہ کے پکارا, یا زکریا کہہ کے پکارا. وہ اگر چاہتا تو اپنے پیارے مصطفیٰ کو بھی یا محمد کہہ کے پکار لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا, یا احمد کہہ کے پکارتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. وہ چاہتا, وہ قادر ہے, وہ مختار ہے, وہ مصطفیٰ کا مالک ہے, مگر کیا پیارا انداز ہے. اور نبیوں کو پکارا تو ان کے ذاتی نام کے ساتھ, مگر جب مصطفیٰ کو پکارا تو کس پیارے انداز سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بلغ ما انزل الیک. اے پیارے رسول جو تمہاری طرف اتارا گیا اسے پہنچاؤ. ہاں. رب اپنے پیارے حبیب کو پکار رہا ہے یاسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کریم اسی قرآن میں اپنے پیارے حبیب کو پکارتا ہے تو کس پیارے انداز میں انزلنا علیک القرآن لتشقى. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے کو پکارا تو کس انداز سے یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اور نبیوں کو نام لے لے کے پکارا مگر مصطفیٰ جان رحمت کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ صفاتی نام کے ساتھ پکارا تاکہ دنیا دیکھ لے اوروں کا مقام اور ہے اور مصطفیٰ کا مقام اور ہے. مصطفیٰ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. یہی وہ چیز ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا
دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہاں کہ کلام مجید نے کھائی شہاں تیرے شہروں کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محبوب کی شان کتنی بلند ہے. اسی اعتبار سے یہ امت ساری امتوں پر فوقیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں سے افضل فرما دیا, ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا نہیں ہے کہ اس امت کی بہترین بلڈنگوں کی وجہ سے اس کو شرف عطا فرمایا یا کسی اور وجہ سے حسن و جمال میں برتری رکھتے ہو, قوت میں برتری ہو, شان و شوکت میں برتری ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو جو برتری اللہ نے دی ہے وہ صرف اس وجہ سے جو اس کے حبیب کی امت ہے, مصطفیٰ کی امت ہے, اور پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے تو پیارے حبیب کی امت بھی اللہ کو سب سے زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہیں ان کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. شکل اول بدیع الانتاج. توجہ فرمائیں. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. میں نتیجے کے ایک ہی مصرے میں سارا مسئلہ حل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا, اے ایمان والو. سبحان اللہ. دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے. حضرات ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کی جان کیا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الحب هو الایمان کلہ. سبحان اللہ. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں خبردار, محبت ہی پورا ایمان ہے. بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے. خبردار, جس کے پاس محبت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. بے شک. اور جس کے پاس جتنی محبت ہوگی اس کے پاس اتنا ہی ایمان ہوگا. سبحان اللہ. ایمان کا درجہ اس کے پاس ہوگا. محبت کے اعتبار سے ایمان کے درجات ہیں. محبت کمزور ہے ایمان کمزور, محبت کامل ہے ایمان کامل. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں ابھی کمزوری جان پیدا ہو جائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. سبحان اللہ. کیا اعلیٰ حضرت کا امام اہل سنت کا. سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, اور جس کو ہو درد کا مزہ, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مدرسہ حمزیہ غوثیہ. سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے
کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں حضرات، کیسا عشق ہونا چاہیے یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے، ہاں ان کے سینے میں جو عشق تھا، ہاں ہاں اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ کیجئے شیر سے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی اپنے سینے کی طرف کو نظر کرتے ہیں تو اپنا دل غائب پاتے ہیں، سینے میں اپنا دل محسوس نہیں کرتے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے، ارے اے خدا کے بندو، ہاں 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 کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ سبحان اللہ۔ یہ خدا کے بندوں سے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، ہاں ہاں دیو کے بندوں سے نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے۔ کیوں؟ ہاں ہاں اس لیے کہ دیو کے بندوں کی وہاں رسائی ہی نہیں ہے جی بے شک۔ جہاں دل ہے۔ جی ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ہاں 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 سبحان اللہ۔ اب خدا کے بندوں سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرا دل تلاش کرو۔ ہاں تو ہاں خدا کے بندے جتنے بھی اس زمانے میں تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سے کہا اب خدا کے بندوں میں صالحین ہیں، سبحان اللہ، کاملین ہیں، سبحان اللہ، ذاکرین ہیں، ناصحین ہیں، راکعین ہیں، ساجدین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، سبحان اللہ، علماء ربانیین ہیں۔ اس زمانے میں جو اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اغواث ہیں، ان سب سے اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تلاش کرو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ امام احمد رضا نے یہ کیسے کہہ دیا ان سب سے کہ میرا دل تلاش کرو؟ اس زمانے میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں تو کیسے ان سے وہ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرات بات دراصل یہ ہے کہ مجدد کے زمانے میں اولیاء اللہ جتنے بھی ہوتے ہیں اور جس قسم کے بھی ہوتے ہیں، وہ شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد الفسانی مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجدد کے زمانے میں جتنے بھی اولیاء، ابدال، اوتاد، اغواث، اقطاب ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسی مجدد سے مستفیض و مستنیر ہوتے ہیں، اسی مجدد سے فیض اٹھاتے ہیں، اور جب مجدد سے وہ فیض اٹھاتے ہیں تو مجدد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سے کہے کہ میرا دل تلاش کرو۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کے سب تلاش کر رہے ہیں، سب کے سب تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلاش شروع کی تو سار دیکھے، ریختار دیکھے، سب دست و جبل دیکھے، بحر و بر دیکھے، خشک و تر دیکھے، جنوب و شمال دیکھا، شرق و غرب دیکھا، مگر کہیں عاشق کا دل نظر نہیں آیا۔ ہاں مشورہ ہوا، آپس میں مشورہ کیا کہ چلو وہی چلیں، دیکھیں کہ جس سے احمد رضا کو عشق ہے، سبحان اللہ، کہیں اسی حبیب کے قدم پاک میں دل مچلتا تو نظر نہیں آ رہا، ہاں 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 سبحان تو اللہ، نہیں رہا ہے، ہاں۔ دلک تو نہیں رہا ہے۔ چلو چلو چلیں، مدینہ شریف چلیں اور مدینہ منورہ چل کے دیکھیں کہ امام احمد رضا کا دل وہاں تو نہیں ہے۔ اب سب کے سب چل رہے ہیں عالم تصور میں، سب مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ باہر مجدد تیرے دل کی تلاش کیا کی کہ سب کو معراج ہو گئی، سب کو ایک دم مدینہ شریف کی زیارت ہو گئی، عالم تصور میں سب مدینہ پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ روضہ اکھر کے سامنے قدم پاک مصطفیٰ میں امام احمد رضا کا دل تڑپتا نظر آ رہا ہے، ان امام احمد رضا کا دل دلکتا اور مچلتا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ سب کے سب وہیں سے پکار اٹھے، ہمیں رضا تیرے دل،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں 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 زندہ باد. حضرات ہاں ہاں یہ ایسا عشق ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے تو کہہ دیا یہ میں پوچھ کیسا پایا. میں بتاؤں آپ کو وہ دل تھا کیسا. یہ خدا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا. کیسے بتاتے وہ اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ کر کہ اس دل کی حالت کیا تھی، اس دل کی کیفیت کیا تھی. سنیے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا، حرم کا کباب بڑا مشہور ہوتا ہے. کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ہو تو ایسا ہو ہاں ہاں جب ان کے عشق میں ہاں جل بھو کے کباب بن گیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دل عشق رسول کی بھٹی میں جل کے کباب ہو گیا ہو، غور کیجئے اس دل کی عظمت کیا ہوگی، سبحان اللہ. اس دل کی شان کیا ہوگی، اور اس دل کی آتش عشق کیا ہوگی. اب ایسے دل کی طرف اگر کوئی نفرت کی آنکھ اٹھائے گا ہاں ہاں تو مجھے بتائیے کیا وہ آنکھ سلامت رہ جائے گی؟ نہیں بولو بولو. نہیں. ایسے دل کی طرف اگر نفرت و حقارت کی نگاہ کسی نے کی تو وہ آنکھ سلامت نہیں رہے گی. بے شک. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا اور مفتی اعظم کا اپنا وجود کچھ نہیں تھا. وہ عشق رسول میں ایسے وابستہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا وجود کھو دیا تھا. سبحان اللہ. ہاں ہاں اس کی جنگ اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے، اس کی جنگ غوث اعظم سے. سبحان اللہ. ہاں ہاں اس کی جنگ سرکار بغداد سے ہے، اس کی جنگ خدا سے ہے. من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. رب نے فرمایا تو میرے ولی سے جنگ کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات رب کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ ایسا حکم ہے جو اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اب تقوی ہوا امتثال الاوامر واجتناب النواہی. فرائض و واجبات اور جو احکام خداوندی ہیں ان پر عمل کرنا یہ تقوی ہے. اور جو محرمات ہیں، منہیات ہیں، ان سے بچنا یہ تقوی ہے جسے خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے، رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہ جانا یہ تقوی ہے. میرے بھائیوں جب تقوی ہے اللہ و رسول کے احکام پہ عمل کرنا تو یاد رکھیے کہ ان ساری چیزوں میں سب سے بڑا تقوی ہے ایمان. تو میرے بھائیوں وہ آدمی خدا کی بارگاہ کا قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا. بولیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا.
وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جب مقبول بندہ ہوگا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں فرمایا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. جب نمازی ہو گئے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت؟ یہی دھوکہ کھا لیا لوگوں نے، نجدیوں نے، وہابیوں نے، کہ بس ہمارا عمل ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا عمل ہمارا وسیلہ ہے، اس وسیلے سے وہ عمل ہی مراد لیتے ہیں. وہ چاہے عمل بغیر ایمان ہی کے کیوں نہ ہو، ہمارا عمل ہمارا وسیلہ ہے. تو وسیلہ عمل ہے ضرور بے شک، مگر نماز وہی نماز وسیلہ ہے کہ جو نماز قبول ہو، جو نماز سچ ہے مقبول ہو. زکات بھی وسیلہ ہے مگر وہی جو مقبول ہے. روزہ بھی وسیلہ ہے مگر وہ جو مقبول ہو. حج بھی وسیلہ ہے مگر وہی جو مقبول ہو. اب حج و زکات کی مقبولیت کے لیے تمہارے پاس ضمانت کیا ہے کوئی ایسی سند تمہارے پاس کہ تمہارے لیے یہ روشن ہو گیا ہو کہ ہماری نماز قبول ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا روزہ قبول ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی سند کوئی نہیں دکھا سکتا. اسی لیے رب کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اوامر کی پابندی کرو، نواہی سے بچو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ان کو وسیلہ بناؤ، اولیاء اللہ کو وسیلہ بناؤ، انبیاء کرام کو وسیلہ بناؤ، اور ان کے وسیلے سے جب تم دعا کرو گے تو تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی، روزہ بھی قبول ہو جائے گا، حج بھی قبول ہو جائے گا، زکات بھی قبول ہو جائے گی. تو یہ نماز، روزہ، حج و زکات سب تمہارے لیے وسیلہ ہو جائیں گے. اور اگر وسیلہ نہیں تم بناؤ گے اور بغیر وسیلے ہی خدا تک پہنچنا چاہو گے تو یاد رکھو کبھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف نیک کلمات کہتے ہیں، الہ یصعد کلم الطیب، اللہ کی طرف نیک کلمات بلند ہوتے ہیں. یعنی آسمان کی طرف یہ نیک کلمات کہتے ہیں، نیکیاں چڑھتی ہیں، نیکیاں بلند ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. ادھر آسمان پر اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، اس لیے نمازیں جاتی ہیں ادھر، روزے جاتے ہیں ادھر، تقویٰ طہارت جاتے ہیں ادھر. یہ ساری چیزیں اس کی طرف جاتی ہیں. میرے بھائیوں، تو نیک جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح بھی اوپر ہی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجلیات کی جگہ ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر مومن کی روح جاتی ہے. اے میرے بھائیوں سنو اچھی طرح سے، تو وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں مومن کی روح کو. یاد رکھو وسیلے کے بغیر نہ دنیا میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ وسیلے کے بغیر کوئی آخرت میں مقام پا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا یہ اسی طرح سے سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی چھت کے اوپر جانا چاہے تو سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتا، زینے کے بغیر نہیں جا سکتا. یا جا سکتا ہے؟ بولو ذرا، بولیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اے اہل منبر میرے بھائیوں، جا سکتا ہے کوئی؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں ان وہابیوں کے گھروں میں زینے ہیں کہ نہیں؟ وہابیوں کی چھتوں کے لیے زینے ہیں کہ نہیں بنارس میں؟ ہیں. تو چھت پہ جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، زینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بلندی کی طرف آدمی چھلانگ لگا کے نہیں جا سکتا، چھت کے اوپر ڈائریکٹ نہیں جا سکتا. لیکن چھت کے اوپر سے اگر کوئی نیچے آنا چاہے تو چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہڈی گڈی برابر ہو جائے، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں وہ اور بات ہے، مگر آ سکتا ہے، نیچے آ سکتا ہے. اوپر بغیر وسیلے نہیں جا سکتا. اب یہ دیکھنا ہے ہمیں، یہ تو طے ہو گیا کہ جو اوپر جائے گا اسے وسیلہ پکڑنا پڑے گا،
اور جو نیچے جائے گا اسے ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ ہی پکڑے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے. میرے بھائیوں ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے. تو جسے جنت میں جانا ہے وہ وسیلہ پکڑے گا اور جسے جہنم ہی میں جانا ہے اسے وسیلے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے اپنا کہ ہمیں ڈائریکٹ جانا ہے. تو ڈائریکٹ جہاں جا سکتے ہو وہیں تو جاؤ گے. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. واہ سبحان اللہ. بولو میرے بھائیوں زندہ دلی سے بولو یار اور سب کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چاہیے، غیر ممکن ہے کہ چاہیے چھت پہ جینا چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضرات اسی لیے میرے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. بے وسیلہ نج دیو، بے وسیلہ نج دیو، ہرگز خدا ملتا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضرات تو جسے نیچے جانا ہے ساتوں جہنم، ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں جہنم میں کسی طبقے میں جانا ہو تو اسے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جسے جنت میں جانا ہے اسے تو وسیلہ ماننا ہی پڑے گا، اس کو وسیلہ پکڑنا ہی پڑے گا. اور حضرات یہ نجدی اور وہابی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی ایک میرے پاس ثبوت موجود ہے اس وقت بھی الحمدللہ. شیخ عبد القادر فاتحانی لبنانی جو منار الہدا ماہنامہ لبنان سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی وہابیوں سے بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور عرب ممالک میں وہ رسالہ بہت سی جگہ جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں وہ رسالہ پڑھا جاتا ہے. شائقین عربی جاننے والے لوگ اس کو منگا کے پڑھتے ہیں. ابھی میری ملاقات ان سے کالی کٹ میں ہوئی. وہ حضرت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ لبنان کے رہنے والے ہیں اور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کے مرید ہیں. ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے ایک ثبوت فراہم کیا اور وہ مجھے دے بھی گئے کہ ان نجدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل یہ اتنے نام مشہور ہیں، سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں. سب سے بڑے دشمن یہی دونوں تھے سرکار کے. تو ان نجدیوں کا عقیدہ یہ ہے وہابیوں کا کہ ابو لہب مومن تھا. کیسا مومن؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان کے جو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، جو توسل کے قائل ہیں، ان مسلمانوں سے ابو لہب زیادہ بڑا مومن تھا. ذرا غور کیجیے. معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. ارے یار سبحان اللہ تو زور سے بولتے ہو، معاذ اللہ بھی تو بولو. یہ موقع معاذ اللہ کا ہے، زور سے بولو معاذ اللہ. اہل علم حضرات بھی ذرا زور سے بولتے ہیں معاذ اللہ. کہتا ہے ابو لہب زیادہ بڑا مومن تھا ایسے لوگوں سے کہ جو ان سے بڑا مومن وہ ہے ابو لہب. معاذ اللہ.
تو میں نے جب عبد القادر پاکیانی نے یہ بات تقریر میں کہی اور وہ اپنے ساتھ جو شہادت لے کے آئے تھے وہ بھی تھی موجود، تو ان کے بعد میری تقریر تھی. میں نے کہا صاحب آج یہ انکشاف ہم کو ہوا کہ آخر یہ ابو لہب کے ایمان کے جو قائل ہیں نجدی، جو آج معلوم ہوا، یہ انہوں نے کہا کہ ابو لہب مومن ہے، جس کے بارے میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. آپ میں اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی. ابو لہب کہ دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سبحان اللہ. اس کے مال اور اس کی کمائی نے اسے غنی نہ کر دیا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور عن قریب یہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہو جائے گا. کون؟ ابو لہب. اور اس کی بیوی بھی داخل ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حمالۃ الحطب، لکڑی کا گٹھا اٹھائے ہوئے داخل ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی. حضرات پوری سورہ قرآنیہ جس کی مذمت میں اور جس کے کفر پر مور لگانے کے لیے، جس کے جہنمی ہونے کو بتانے کے لیے نازل ہوئی، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ وسیلے والے مسلمانوں سے زیادہ بڑا مومن تھا. تو میں نے کہا شیخ پاکیانی نے جو انکشاف کیا، اب ہمیں لڑنے جھگڑنے کی یا مناظرے کی ضرورت نہیں ہے ان وہابیوں سے. بس ہم صرف یہ دعا کریں گے، اے اللہ تو ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے جنہیں ہم وسیلہ بناتے ہیں، اور ان کا حشر ابو لہب کے ساتھ کر دے، ابو جہل کے ساتھ کر دے، اس لیے کہ جو جسے پسند ہے اسی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ٹھیک ہے. ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے فیصلہ؟ ان کا حشر ابو لہب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، اپنی راہ چلو. ابو لہب کا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی پچھلے برسوں میں کتاب نکلی تھی جس کا مصنف تھا محمود عباسی، دیوبندی نجدی وہابی. اس نے لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ معاذ اللہ وہ ناحق تھے، حق کے خلاف تھے، باغی تھے معاذ اللہ. اور یزید کو لکھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا وہ حق پر تھا، انہوں نے بغاوت کی تھی اس لیے مارے گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو ہم ایسے لوگوں سے کہ جو یزید کو اپنا امیر المومنین مانے، یزید کے حلقے میں جو شامل ہو گئے، اور جو ابو لہب ابو جہل کے حلقے میں شامل ہو گئے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ابو لہب کہاں رہے گا اور ابو لہب کے ماننے والے یہ کہاں رہیں گے، یزید کہاں رہے گا، یزیدی کہاں رہیں گے. اے میرے بھائیوں، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں رہیں گے، اہل سنت کہاں رہیں گے. انشاءاللہ اہل سنت تو وہاں رہیں گے جہاں ان کے آقا رہیں گے، انہی کی جنت میں رہیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. طرف سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا.
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بے شک سچ ہے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ رات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب معمولی سی لفزش ہوئی، وہ اجتہادی لفزش کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں تھیں، ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ گندم نہ کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس اجتہادی لفزش کی بنا پر وہ دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم تشریف لے آئے زمین پر اور 300 سال تک روتے رہے لیکن 300 سال تک رونے کے باوجود ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن عظیم سے پوچھیے، ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنجوسی نہ کرو میرے بھائیو، کنجوسی کر رہے ہو آپ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات پائے، اپنے دل میں کچھ کلمات پائے تو توبہ کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ۔ شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور تواب الرحیم تو وہ ہے ہی۔ جب اس نے توبہ قبول فرمائی جب بھی تواب تھا، اور جب نہیں فرمائی تھی توبہ قبول تب بھی وہ تواب تھا، آج بھی وہ تواب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تواب رہے گا۔ لیکن وہ فرماتا ہے تواب ہوں میں، رحیم ہوں میں، تو 300-350 سال تک روتے رہے تو توبہ قبول کیوں نہ فرمائی؟ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما اقترف آدم الخطیئہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال یا رب انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے وہ لفظش، معمولی سی اجتہادی لفظش سرزد ہوئی، اور یہ رونے کا زمانہ جب گزرا تو انہوں نے جو کلمات اپنے دل میں پائے تھے وہ ادا کیے۔ کیا کلمات تھے وہ؟ کہا یا رب، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیرے حبیب کے نام کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے پیارے کے صدقے میں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان محبت سے اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنے پیارے کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ اب سنیے، یہ وسیلہ جب انہوں نے پیش کیا رب کی بارگاہ میں، مولانا یعقوب صاحب غور فرما رہے ہیں آپ؟
رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تم نے میرے حبیب کا نام کا وسیلہ دیا، توبہ قبول کر لی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، سبحان اللہ، زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اے آدم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے پیارے حبیب کو پہچانا کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے پہچانا؟ حالانکہ میں نے ابھی انسانی شکل میں انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا، تم نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا رب کریم نے کہ تم نے کیسے پہچانا، کیا اسے معلوم نہ تھا معاذ اللہ کہ حضرت آدم نے کیسے پہچانا؟ کیا خدا جانتا نہیں تھا؟ یقیناً جانتا تھا، اس لیے کہ وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، علام الغیوب ہے، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، وہ جانتا تھا، تو پوچھا کیوں؟ سوال کیوں فرمایا؟ یہ وہابی سے پوچھیے جو علم غیب کا منکر ہے کہ اگر رسول نے کوئی بات جبریل سے پوچھ لی تو کیا معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں، غیب ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ابھی وہابی سے پوچھو، خدا کو بولو علم تھا کہ نہیں، علم تھا تو پوچھا کیوں؟ جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب ہوگا وہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف ہماری طرف سے قبول کر لیں۔ سنیے، سوالات جو کیے جاتے ہیں یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں بالکل، یہ سمجھتے ہیں کہ سوال ہمیشہ جاننے ہی کے لیے کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں سوالات کے۔ آخر یہ امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، مولانا شمیم سما صاحب، استاد لوگ ممتحن لوگ امتحان لے رہے ہیں، وہ یہ جاننے کے بعد امتحان لیتا ہے استاد کے نہ جاننے کے بعد، بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ رب نے جو پوچھا اے آدم یہ بتاؤ تم نے کیسے پہچانا، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ رب کو معلوم نہ تھا، معاذ اللہ، اگر ایسا کوئی سوچ بھی لے گا تو کافر ہو جائے۔ بے شک۔ سوال کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب میں سوال کروں گا تو آدم جواب دیں گے کہ اللہ میں نے یوں پہچانا تیرے حبیب کو، تو میرے حبیب کی عظمت زبان آدم سے ظاہر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سوال ہوا تھا، اب حضرت آدم نے جواب دیا، قال لأنك يا رب لما خلقتني بيدك سبحان اللہ، ونفخت في من روحك۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے آدم علیہ السلام، اے مالک و مولا، یہ میں نے پہچانا تیرے حبیب کو کہ جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا فرمایا اور میرے جسم کے اندر تو نے اپنی جانب سے روح داخل فرمائی۔ یہ دست قدرت ہم اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں، اور وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا جسم ہے، خدا عرش پہ بیٹھا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور یہ ابن تیمیہ کا نکالا ہوا عقیدہ، اور ابن تیمیہ کے غیر مقلد سب کے سب ایسے معتقد ہیں کہ خدا اور رسول کا فرمان ایک طرف، ان کے نزدیک ابن تیمیہ کا کہنا ایک طرف۔ اور ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اس نے منبر سر سے اتر کے بتایا کہ دیکھو جیسے مجھے اترتا تم دیکھ رہے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی آسمانوں سے، عرش اعظم سے اترتا ہے آسمانوں کی طرف۔ معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو معاذ اللہ۔ وہ ان کا گرو تھا، اس لیے اس نے خدا کو اپنا جیسا بشر سمجھا، اور یہ چیلے ہیں یہ مصطفیٰ کو اپنا جیسا بشر سمجھا۔ کیے گا پہلی امتوں نے جن جو کافر گزرے ہیں ان کو آپ قرآن عظیم میں پڑھیے تو جا بجا ملے گا کہ انہوں نے یہی کہا، مان تم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم تو ہماری طرح بشر ہو،
तुम तो सिर्फ हमारी तरह बशर हो। अंबिया किराम को कुफ्फार ने यही कहा, उन्होंने कुफ्फार ने अंबिया किराम को अपनी तरह बशर कहा, और इब्ने तैमिया और उसके मुतक़िदीन खुदा को अपनी तरह बशर कहने लगे। ये देखिए आप तरक्की। अरे ये खुदा को अपनी तरह बशर कहना नहीं है कि हाथ भी उसका मान लिया, पैर भी उसका मान लिया, आज़ाए जिस्मानी उसके मान लिए, माद अल्लाह, और ये कहने लगे कि अल्लाह ने अर्श बनाया, तो उसके बाद वस्तवा अलल अर्श, अर्श पे वो जाके बैठ गया। माद अल्लाह, ये कहा इन लोगों ने? तो जरा गौर करो, जब खुदा अर्श पे बैठा क्यों? कि थक गया, माद अल्लाह, तो अर्श पे बैठ गया। तो जरा गौर कीजिए, जब थक के अर्श पे बैठ गया तो अर्श आज बना है? सारी कायनात में सरकार के नूर के बाद अर्श आज़म पैदा हुआ, तो अर्श आज़म जब बना है तो उस वक्त से खुदा बैठे बैठे क्या नहीं थका होगा? जब बनाने में 6 दिन और 4 दिन के अंदर या 6-7 दिन के अंदर जमीन और आसमान बनाने में वो थक गया, माद अल्लाह, तो बैठे बैठे नहीं थकेगा? कैसे को खुदा मान लिया इन लोगों ने? माद अल्लाह, ये सब दुश्मनी में अंधे हो गए हैं, ये सब दुश्मनी में अंधे हो गए। वसीले के मुनकिर होकर नबियों से इन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया, और खुदा पाक के भी ऐसे गुस्ताख हुए। माद अल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे। अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? वस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अर्श पे बैठा नहीं, माद अल्लाह, बल्कि बस ताला अल्लाह तबारक व तआला अर्श आज़म पर काहिर है, अर्श आज़म पर उसका गलबा है। ये अहले सुन्नत का अकीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात! ये तो आयात मुतशाबिहात में से है, लेकिन इसकी तावील हो तो झूम, उसका अर्श पे गलबा है, उसका अर्श पे कब्जा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया हजरत आदम से कि तुमने मेरे हबीब को कैसे पहचाना, तो हजरत आदम ने अर्ज किया, हे मालिक व मौला, जब तूने अपने दस्ते करम से मुझे बनाया, मेरे जिस्म में अपनी जानिब से रूह दाखिल फरमाई, और रअयतु अला रफ़अतु रासी, मैंने अपना सर उठाया। सुभान अल्लाह, क्या कहा? मैंने अपना सर उठाया। जब रूह जिस्म में दाखिल हो गई, कहते हैं मैंने सर उठाया, और जब सर उठाया, रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, सुभान अल्लाह, तो मैंने अर्श आज़म के पायों पे लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बोल रहा है ये हजरत आदम फरमा रहे कि मैंने अर्श के पायों पे लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, अर्श आज़म के पायों पे हजरत आदम ने लिखा हुआ देखा। तो इससे ये फायदा हासिल हुआ हमें कि अर्श आज़म कहाँ है? अल्लाहु अकबर, उससे ऊपर कोई चीज नहीं, सुभान अल्लाह, अर्श से ऊपर कोई मकीन नहीं, अर्श से ऊपर कोई शजर नहीं, कोई हजर नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, हामिलीन अर्श भी नीचे ही है। कोई गया नहीं अर्श पर सिवाय हमारे आका के, वही लामका के मकी हुए, अरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है